السلام علیکم. ہماری اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آج بہت ہی اہم ایک موضوع ہے جو پاکستان ایران کا جو یہ سرحدی جو ایک جھڑپ کہہ لیجئے ایک اٹیکس ہوئے ہیں جو پہلے ایران نے کیا اور اس کے بعد پاکستان نے آج اس کا بڑا وقتی اور بڑا ٹائملی اس کا جواب دیا پاکستان نے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا کہ یہ کیسے کیا کیا ہوا جو کچھ ہوا، لیکن بہرحال اس بارے میں تو بالکل کلیریفیکیشن دونوں طرف سے آ چکی کہ یہ اٹیک جو پاکستان پہ پہلے ایران نے کیا اور اس کے بعد پاکستان نے کیا، پاکستان نے اس کا بدلہ لیا اور بالکل ٹائملی لیا. ایک نیوکلیر کنٹری ہے، ہم اپنے ساورن اسٹیٹ ہیں. اب اس کے بارے میں کیونکہ آج میں نے بھی دیکھ رہا تھا میڈیا اور زیادہ تر جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی ہیں کہ وہ کیونکہ وہ ٹیررسٹ کی کارروائیاں وغیرہ وغیرہ یہ بھی اپنی جگہ ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک دوسرے کے یہ ایک پراکسی وار لگی ہوئی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان اور یہ تقریباً 1979 سے چل رہی ہے. لیکن جو اس وقت جو امیجیٹ شاید اس کے لیے ایران کے لیے جو پاکستان ایک کنسرن بنا ہوا تھا وہ زیادہ تر جو بن رہا تھا وہ معاشی لحاظ سے بن رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی کے مطابق اور ان کے فیصلوں کے مطابق اور بڑا پاکستان نے ٹائملی، کیونکہ پاکستان کا بڑا ایک نقصان ہو رہا تھا جو آئل کی سمگلنگ ہو رہی تھی. آپ کو معلوم ہے ایران کا زیادہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ ایران کی وہ آئل کے اوپر ہے، اس کی ایکسپورٹ پہ، اور مغرب نے اس کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگا رکھی ہیں. چائنا نے اس کو ریسکیو کیا، وہ تقریباً آدھی قیمت پہ ان سے تیل خریدتا ہے اور شاید انڈیا بھی کچھ خریدتا ہے اس سے اسی طریقے سے. لیکن پاکستان کا تو بالکل اس کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہے، لیکن پاکستان بھی خریدتا رہا، لیکن پاکستان کو کبھی اس نے کوئی رعایتی نرخ پہ بات نہیں کی. لیکن پاکستان اب پابندیوں کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی ایران کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنا یعنی اسی ٹریڈ کرنا مشکل تھا. تو وہ ہو یہ رہا تھا کیونکہ بارڈر ملا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ایران جو تھا وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا اسمگلنگ کو پاکستان کے ساتھ. وہ گو کہ ایک زمانے میں کیونکہ ایران کے بارڈر پہ پاکستان کی جو علاقے ہوتے تھے ان کے اوپر کیونکہ بہت دور دراز سے، تو آئل اور کچھ اور چیزوں کے لیے صرف لوکل کنزمپشن کے لیے ان علاقوں کی پاکستان نے الاؤ کیا ہوا تھا کہ اگر ایران سے وہ چیز منگوانا چاہیں تو منگوا لیں، اسی طریقے سے کوئی ایران بھیجنا چاہیں تو چلے جائیں. لیکن وہ ان آفیشیل ٹریڈ بھی تھی، وہ اس میں کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن وہ صرف لوکل کنزمپشن کی حد تک تھی تاکہ لوکل لوگوں کو مسائل نہ پیدا ہو دونوں طرف. لیکن وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور وہ تیل جو ہے وہ نہ صرف پورے بلوچستان میں چلتا تھا بلکہ وہ کراچی بھی جاتا تھا. کہنے والے کہتے ہیں جو اسلام آباد میں بھی آتا تھا اور بڑی بڑی کمپنیاں بھی خریدتی تھیں. تو اس سے جو اندازہ یہ تھا کہ پاکستان کو تقریباً کوئی 1 سے 2 ٹریلین روپیز تک کا جو ہے ہمارا ڈیوٹی لاسز ہو رہے تھے، اور ایران اس معاملے میں خوش تھا کہ اس کو مل رہا ہے. اور یہ رقم بنیادی طور کے اوپر ایران کو جو مل جاتی تھی وہ روپیوں میں نہیں ملتی تھی بلکہ وہ دبئی وغیرہ میں کہیں اور یہ کر کے یہ جو ہے وہ جو ہنڈی بزنس ہے اس کے تحت ان کو ٹرانسفر ہو جاتی تھی. اس طریقے سے ایران سے اور بھی چیزیں اسمگل ہو کے آنا شروع ہو گئیں. لیکن آئل بہت بڑی ان کے لیے بڑی مسئلہ تھا اور ان کو بڑا فائدہ تھا کہ پاکستان کی تقریباً آلموسٹ 30% آف اوور جو 30% سے بھی شاید زیادہ جو ہماری آئل کی کنزمپشن تھی وہ ایران سے ہو رہی تھی اور ایران کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہو رہا تھا. لیکن جب یہ پابندی لگی اور بڑی افیکٹولی لگی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اتنی افیکٹو پابندی لگی، اس کا نتیجہ یہاں تک ہوا کہ گوادر میں جو 240 روپے لیٹر مل رہا تھا تیل، وہ 120 روپے لیٹر ملنا شروع ہو گیا کیونکہ اس کی مارکیٹ ختم ہو گئی. تو وہ ایران کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا. ایران کو یہ کسی موقع کی تلاش میں تھا پاکستان پہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کا. پھر ان دنوں ابھی ریسنٹلی جو ایک مڈل ایسٹ میں جو فلسطین میں کرائسس چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ کرائسس وہ جو چل رہا تھا وہاں پر بھی ایران نے وہ حواسی جو ہیں ان کے ذریعے وہ بحر احمر میں وہ ریڈ سی کے اندر وہ آئل کے جو ان کو سپلائی پہ وہ ٹیکس کر رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں پر بھی بڑا ایک مسئلہ پاکستان گو کہ ابھی تک اس محاذ کا حصہ نہیں بنا تھا، وہ جو محاذ جو امریکہ بنانا چاہ رہا ہے یا بن گیا. لیکن ایران کو یہ خطرہ تھا کہ شاید پاکستان کسی سٹیج کے اوپر اس پارٹ کا بھی بن سکتا ہے. تو اس کو بھی ایک پاکستان کو ایک تھوڑا سا ایک وارننگ شاٹ کے لیے بھی شاید یہ کام کیا گیا. اور پھر یہ جو 2-3 چیزیں ایسی ہوئیں جو اقتصادی، اور پھر ابھی تک ہم نے وہ آئل کی جو گیس کی پائپ لائن جو آصف زرداری کی پریزیڈنسی کے درمیان ہوئی، اور وہ ایک بہت بڑا غلط قسم کا ایک اقدام تھا میں سمجھتا ہوں، انتہائی غلط، جس میں ہم نے اپنے اوپر خود ایک جبر لگا لیا
کہ پابندی لگا لی کہ اگر اتنے عرصے تک نہیں ہو سکے گی تو ہم جرمانہ پے کریں گے کچھ $2-3 ملین روزانہ کا۔ اب سب کو معلوم تھا کہ یہ پابندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، یعنی زرداری صاحب اپنے پیریڈ میں بھی اس میں کوئی کام نہیں کروا سکے، ان کو معلوم تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو انہوں نے یہ کیا کیا، اور یہ اس بارے میں تو پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس معاہدے کو کیا کیوں گیا تھا۔ یہ بھی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ اس سے بہتر معاہدہ آج ہم کیا کر سکتے تھے، کہ آج ہم ایران سے نیگوشیٹ کریں، اور جس طرح چائنا کرتا ہے تو وہ ان سے آدھی قیمت کے اوپر گیس اور پیٹرول لیتا ہے، تو ہم بھی لے سکتے تھے، اس سے بھی زیادہ شاید ہمارا سستا ہوتا ہے، ہمارا تو بارڈرنگ ہے وہاں پر، لیکن ہمارے پاس وہ ہم نے لیور اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا اپنی داڑھی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ تو یہ لیکن اس کو یہ بھی تھا کہ یہ ایک بڑا ایک منڈی بن سکتی تھی پاکستان کے لیے، جو کہ نہیں ہو سکا۔ پھر ابھی ریسنٹلی انڈیا کا جو وہاں پر گئے انہوں نے بھی شاید ان کو کچھ اس قسم کی ہوا دی کوئی کہ چلے یہ کریں۔ انڈیا تو ویسے بھی پاکستان کے خلاف آپ کو پتہ ہے افغانستان کو بھی استعمال کرتا رہا، اب ایران کو بھی کرتا رہا۔ اب یہ تھوڑی سی میں ہسٹری بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک اکثر جو تجزیہ نگار کہتے ہیں ایران اور پاکستان کے تعلقات تو بڑے برادرانہ بڑے بھائیوں والے اور ہمیشہ سے 1947 سے چل رہے ہیں، 1947 سے 1979 تک ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن وہ رضا شاہ پہلوی کا دور تھا، وہ ایران پاکستان کے ساتھ واقعی بہت اچھا تھا، اور پاکستان کے لیے وہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بھی صورت تھی، ہمارے جہاز بھی وہاں چلے جاتے تھے جنگ کی صورت میں، اور اس کی طرف سے ہمیں ایک بڑی سکون تھا اس بارڈر کی طرف سے۔ لیکن جب سے وہ 79 کی یہ وار ہوئی اور جب سے یہ وہاں پر وار جو ان کی ایک قسم کی انقلاب آیا جو خمینی انقلاب آیا، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر نظریاتی طور پر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ شاید کچھ لوگوں کو یاد نہ ہو کہ یہ جو جب اس وقت 79 میں انقلاب آیا تو جو وہاں پر نعرے لگائے جاتے تھے، ان نعروں میں سب سے زیادہ جو تھا وہ ان کے لیے جو دشمن ان کو کہا جاتا تھا وہ امریکہ تھا، مرگ بر امریکہ کے نعرے لگائے جاتے تھے، پھر اسرائیل کے، اور وہاں پاکستان کے خلاف بھی نعرے لگائے جاتے تھے۔ اب یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس کی ریزن کیا تھی، لیکن شاید اس کی ریزن اس وقت یہ آئی تھی کہ پاکستان میں کیونکہ ایک وہ ضیاء الحق کی حکومت آئی تھی، اور ضیاء الحق نے یہاں پر کچھ اسلام کی، کیونکہ وہ ایک چاہتا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام کی کوئی شروعات کرے، صحیح یا غلط جو بھی، لیکن بہرحال وہ ایک معاملہ تھا۔ تو ایران نے اس کے توڑ کرنے کے لیے یہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر پوری ایک خاص سیکٹ جو عقیدہ تھا اس کو انہوں نے منظم کیا، اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی اس نے لایا، باقاعدہ ایک دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئیں، ایک آپ کو معلوم ہوگا کئی تھیں، اور پھر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پھر دوسرے سیکٹ میں بھی آیا، اور وہ ایک ٹسل چلی اور کئی سال چلی۔ پاکستان میں بہت زیادہ مرڈر ہوئے، یہ عقیدے سیکٹیرین جو ہوئے، آج بھی سیکٹیرین جو سب سے زیادہ ہماری کلنگ یا سیکٹیرین جو ہوتے ہیں وہ یہی دو فرقوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور وہ اس کا تو اور وہی 79 کی انقلاب کے بعد شروع ہوا سارے کا سارا وہاں پر، کیونکہ باقاعدہ پروموٹ کیا گیا یہاں پر، اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بھی کہیں بھی اس سے پہلے شیعہ اور سنی اسلام کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ابھی جو عرب بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو وہاں بھی شیعہ عرب ہے اور سنی عرب بن چکا ہے۔ تو یہ مطلب یہ بڑی خطرناک صورتحال جو بہت بڑی ڈیوائڈ پیدا کی گئی، وہ کہ اس ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران اسرائیل کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا اس نے ڈیوائڈ کیا مسلم امت کو اور پورا، وہ شاید اسرائیل وہ کام نہیں کر سکتا تھا، نہ کیا اس نے۔ تو یہ ہوا۔ بہرحال اس کے علاوہ بعد میں جتنے بھی میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ 79 سے پہلے جو ہمارا جو ایران کے ساتھ تھا، شاہ ایران کا دور تھا، شاہ ایران جو تھا وہ پاکستان کو پھر بھی اس لحاظ سے اس نے اکنامک ایڈ بھی دیتا تھا، ہماری کوپریشن بھی تھی۔ مجھے یاد ہے میں کیونکہ گورنمنٹ میں رہا تو ایران پاکستان ٹیکسٹائل مل کا پروجیکٹ جو ہے وہ 1974 میں سٹارٹ ہوا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ لگائی جائیں گے، کوئٹہ بلیری کے پاس تھی، اور ایک اوتھل، یہ تھل ہب کا ایریا ہے وہاں پر لگانے کی، لیکن وہ کیونکہ غلط تو ایک پلاننگ تھی، اور پلاننگ یہ تھی غلط کہ ٹیکسٹائل ملیں لگائی جائیں جس علاقے میں کوئی ٹیکسٹائل گروتھ نہیں ہے، کاٹن گروتھ نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کاٹن اس کی جو ہے وہ آئے گی ملتان سے، آئے گی، کاریگر اس کا کراچی سے آئے گا، بکنے کے لیے دوبارہ وہ کراچی جائے گا یا فیصل آباد جائے گا یا ملاور جائے گا، تو وہ اس کی کتنے گنا کاسٹ پڑ جائے گی۔ تو پاکستان کی PIDC تھی، اور وہ لیکن بھٹو صاحب کا دور تھا، تو اس وقت ان کا شاید یہ خیال تھا کہ ایران جو ہے اس کو سپورٹ کرتا رہے گا، سبسیڈائز کرتا رہے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب وہ تک ملیں بنی اس وقت تک وہاں پر انقلاب آ گیا، انقلاب آنے کے بعد وہ ملیں شاید وہ 2-3 دن یا 4 دن سے زیادہ نہیں چلیں، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ ملیں بند کرنی پڑیں، اور چند دن کی ملت کا وہ تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ایران کو کہا گیا، بارہا کہا گیا کہ ان ملوں کو ہم بیچ دیا جائے اور اس کی ہم اپنے اپنے پیسے لے لیں، لیکن ایران نے اس مسئلے کو کئی سال تک، کئی دہائیوں تک لٹکائے رکھا،
اور وہ اسی چکر میں رہا کہ ہم کسی طریقے سے وہاں پر اس کو پھنسائے رکھیں پاکستان کو اس قصے کے اندر۔ بعد میں بہت عرصے کے بعد اب وہ وہاں پر یہ بڑا اچھا ویسے ہوا کہ وہ جو کوئٹہ کی جو مل تھی وہاں پر وہ ایک انسٹیٹیوٹ آئی ٹی کا بہت اچھا انسٹیٹیوٹ، بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف شاید ٹیکنالوجی کے نام سے وہ بلیلی کے علاقے میں بنا ہے، اسی شاید بلڈنگ کے اندر بنا ہے۔ تو وہ باقی دوسری مل کا مجھے آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے، لیکن ایران نے اس میں پاکستان کو یہ، حالانکہ انہوں نے بار بار کمٹمنٹ کی کہ ہم اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم اپنی جو ہے اس کو کچھ ہم اپنا فنڈ دیں گے، لیکن جب بھی ہوا تو کبھی بھی فنڈ نہیں دیتے تھے، اور ہمیں کہتے تھے ہمارے پاس تو فارن ایکسچینج ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں۔ تو بہرحال چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد آئل کا ایک ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا، یہ جو ایران پاکستان آئل ریفائنری لگنی تھی، وہ بھی ہب کے قریب لگنی تھی، خلیفہ شہر پوائنٹ تھا، اور وہ بھی، لیکن وہ بھی ایران جب پاکستان نے زمین خرید لی تو وہ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گیا، اس سے ایک پیسہ نہیں دیا اس کا، اس نے کہا جی میرے پاس تو فارن ایکسچینج ہی نہیں ہے، جب ہے نہیں تو پھر آپ ایسے معاہدے کیوں کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے خیر ان سارے معاہدوں کو کوئی کبھی بھی انٹرنیشنل سطح پر نہیں لے کے گیا، اس لیے کہ چلے ہمارا سے تنازعات کو نہ بڑھایا جائے، لیکن حالانکہ ہم ان معاہدوں کو لے جا سکتے تھے کہ یہ ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے بہت سی چیزیں تھیں، لیکن خیر نہیں، پھر یہ سیکٹیرین ہمارے یہاں مسلسل ایران کا یہ رہا کہ وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے بلیڈ کرنے کے لیے، خاص طور پر سیکٹس کے لحاظ سے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے عزیر بلوچ کا جو کراچی میں جو تھا، وہ خود ایرانی پاسپورٹ کے اوپر، اس کے پاس ایک ایرانی پاسپورٹ بھی تھا، اور اس نے بتایا، جو ساری بتایا کیا کیا یہاں کاروائیاں ہوتی تھیں۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کراچی میں جو سیکٹیرین کاروائیاں ہوئیں، خاص طور پر جو سنی عقیدے کے خلاف ہوئیں، وہ آپ کو معلوم ہے کس طرف سے ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ایرانین ٹرینڈ تھے، بلکہ ایرانی کے اپنے بھی کئی لوگ ہیں وہاں پر پکڑے گئے، لیکن ان کو پاکستان حکومت نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا ان چیزوں کو۔ پھر یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جو اب یہ آیا ہے کہ آپ کا بی ایل اے اور ان کے سپورٹر، آپ نے کلبھوشن کا دیکھا، بالکل کلیئر وہ ایران میں رہا، اس کے پاس ایرانین ویلڈ ویزا تھا، وہ وہاں کاروبار کرتا رہا چاہ بہار کے اندر۔ اب وہاں کیا کاروبار، چاہ بہار تو بھی ڈیولپنگ ایریا تھا بالکل، لیکن وہ کیونکہ آپ کی گوادر پورٹ کے بالکل، گوادر پاکستان کی بارڈر سے چاہ بہار جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، 10-12 شاید کلومیٹر ہے وہاں سے، تو وہ اس لحاظ سے وہ وہاں پر ان کو پروموٹ کرتا رہا۔ آج بھی بلوچستان میں بی ایل اے اور اس طرح کے کئیوں کے سرکردہ کیونکہ جو لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں ان کے پاس بھاگنے کی دو ہی چوائسیز ہوتی ہیں، یا ایران یا جو ہے افغانستان۔ اب جو علاقے تو افغانستان سے نزدیک ہیں تو وہاں ڈیفینیٹلی افغانستان کی طرف جاتے ہوں گے، لیکن جہاں پر وہ ادھر جاتے تھے، تو یہ بہرحال نہیں، اب جو بھی ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑا ٹائملی رسپونڈ کیا، اور پاکستان کو اس چیزوں سے اور نکل جانا چاہیے، اور یہ اس قسم کی جو ہماری عرب سے بھی بلکہ تعلقات بڑے خراب ہوئے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ ہوا کہ سعودی عرب اور ایران کی دوستی، تو یہاں پہ ہماری جو بڑے دانشور جو اکثر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو پراکسی وار تھی، وہ ہم دونوں طرف سے پستے تھے، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ آپ کے لیے یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سے اور زیادہ نقصانی ہو سکتا ہے۔ نقصان اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب تو ان کے آپس کے معاملات حل ہو گئے، سعودی عرب اب پاکستان کی طرف دیکھتا تھا ایران کی وجہ سے، بعض اوقات وہ ختم ہو گیا، ایران جو تھا اس کو ایک تھا کہ پاکستان سعودی عرب کی طرف نہ جائے، وہ بہتر رکھتا تھا۔ اب تو وہ سمجھتا ہے وہاں میری درستی ہوگی، لیکن وہاں پر ان کی سعودی عرب اور ایران کے درمیان کبھی بھی یہ وقتی طور کے اوپر یہ ایک ہینڈ شیک ہوا ہے، لیکن کبھی بھی ایران اور سعودی عرب کی اور بلکہ یہ گلف اور ان کی کبھی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی یا کوئی کوارڈینیشن، کیونکہ ان کے درمیان میں پراکسی وار ہمیشہ رہے گی۔ ابھی جس طریقے سے اس نے ایران نے فائر کیے ہیں سیریا پر، عراق پر، وہ اس طرح کی فائرنگ وہ گلف کنٹریز پہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ ایسا بات نہیں ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہے اب بھی پاکستان کی، اور یہ جو کیونکہ پاکستان میں یہ جو اللہ کا شکر ہے ہماری اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ انڈیا کو بھی جس طریقے سے پلوامہ کا واقعہ ہوا اس کے بعد 1-2-3 دن کے اندر پاکستان نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا، اور نہ صرف ریٹیلیٹ کیا بلکہ بتا کر ریٹیلیٹ کیا کہ ہم اپنی مرضی سے آپ کو بتائیں گے، سرپرائز دیں گے، اور وہ اس کے بعد جو ہوا دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ان کے بندے بھی پکڑ لیے، جہاز بھی کرا لیے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہارے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے تھے، اور انڈیا کچھ نہیں کر سکا، اور آج تک اس کے بعد اس نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ اب انڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے دیکھا جائے تو، ایران تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران تو اس کے پاس تو اپنی یعنی وہ جو ان کا تیل آتا ہے یہاں پہ ریفائنریز کا صاف ستھرا پاک، وہ بیکار تیل ہوتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں انجن خراب کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی
ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ پرزے ہیں، نہ کچھ ہے. یہ ویسے کوئی دفاعی چیزیں اس نے ڈیفینیٹلی بنا لی ہیں کہ میزائل وغیرہ ٹیکنالوجی ان چیزوں کے اندر اس نے کچھ کیا ہے، لیکن یہ بھی کوئی اتنی زیادہ پاکستان اس سے کہیں زیادہ بہتر اس کے پاس وار مشینری ہے. پاکستان کی فورسز بہت جو ہے بڑی ڈیولپ اور بڑی پروفیشنل فورسز ہیں. تو یہ اس کو اس لحاظ سے ایران کو نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے میں سمجھتا ہوں. انہوں نے ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو. اور لیکن ہمیں پھر بھی نظر رکھنی پڑے گی یہاں پر ایسے عناصر پر جو کہ جس پچھلی حکومت کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے کئی ایسے وزرات ہیں جو ان کا میں نام ایک آدھ لے بھی لیتا ہوں، شیریں مزاری وغیرہ، جنہوں نے بہت زیادہ ایران کو پروٹیکٹ کیا اس زمانے میں. اور جبکہ سعودی اور ایران کے درمیان ایک بڑا تنازع تھا، اور سعودی عرب کا جو ولی تھا پاکستان میں خاص طور پر اس معاملے کے لیے آیا، اور پاکستان نواز شریف کی یہ بیوقوفی تھی کہ نواز شریف اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے گیا. میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں لے جانا چاہیے تھا. تو وہ اور پاکستان اس کے بعد جو ہے سعودی عرب یو اے ای کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. ایران سے تو ہمارے تعلقات کوئی بہتر نہیں ہوئے، لیکن ان سے خراب ہو گئے، اور انہوں نے انڈیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. آج ان کی انڈیا کے ساتھ بھی ایک فرینڈشپ کی ایک اچھی ایکویشن ڈیولپ ہو چکی ہے. یہ بڑی اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. تو یہ ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا پڑے گا. یہاں پر رہنے والے اگر ہمارے جو کچھ ان کو بھائیوں جو ہے ان کو پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا چاہیے. اور پھر یہ بھی ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. آپ دیکھا ہوگا کہ جب کووڈ کا واقعہ ہوا تھا تو کووڈ کے واقعے کے بعد جو پاکستان میں جو کووڈ آیا تھا وہ ایران سے آیا تھا، اور اس وقت یہاں سے جو زائرین کے نام پر لوگوں کو لے جایا جاتا تھا، اور وہ وہاں سے جب وہ ان کو جب واپسی کا تو پاکستان نے وہ بارڈر بند کر دیا تھا کیونکہ ایران کے اندر بہت زیادہ کووڈ پھیل گیا تھا. لیکن ایران نے یہ کیا کہ کئی ہزار لوگوں کو لے کے انہوں نے بارڈر پہ اوپر سردی میں بٹھا دیا وہاں پر کہ جی آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ، یہاں سے نکل جائیں یہاں سے. اور جن کے ویزے ختم بھی نہیں ہوئے تھے ان کے ویزوں پر ایگزٹ کی مہر لگائی، اور انہوں نے اپنے بارڈر کے اس پار پہ بٹھا دیا، اور وہ لوگ کئی دن تک بیٹھے تھے. پاکستان کے پاس ہمدردی کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا، اور جیسے ہی وہ لوگ ختم ہوئے اوروں کو لے آیا، انہوں نے سارے لوگوں کو نکال دیا وہاں سے. جبکہ چائنا میں جو پاکستانی تھی، چائنا نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو، ہمارے جو لوگ تھے ان کو کہا آپ یہیں پہ رہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو ہم پروٹیکشن دیں گے، آپ کا سب کچھ ہوگا. لیکن ایران نے یہ نہیں کیا. تو یہ ایک برادرانہ اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی یہ کہ انہوں نے بڑا گیسچر تھا، ان کو کوئی اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ یہ کس، آپ کو معلوم ہے وہ کس سیٹ کے لوگ تھے. وہ مطلب میجارٹی سیٹ کے لوگ نہیں تھے. وہ جو لوگ جن لوگوں کو وہاں پر جو گئے ہوئے تھے زائرین وغیرہ جو بھی آپ کہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا. تو وہ اس طرح کا ان کو بھی اس بارے میں بڑا اچھی طریقے سے احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ان کی بھی فلاح و بہبود اور ان کی یہ جو ایران کی طرف ہر وقت دیکھنا وہ خطرناک ہو جائے گا. پاکستان میں اس قسم کی اگر کوئی کرے، اور بڑا سختی سے اس چیز کو پکڑا جانا چاہیے. اور کیوں یہ ملک اپنا برداشت نہیں کرتا. ایران میں سنی عقیدے کو نہیں برداشت کیا جاتا، وہاں پہ تو کوئی مسجد بھی الاؤ نہیں کی جاتی. پھر یہ جس طریقے سے انہوں نے گو کہ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی گیسچر کا مظاہرہ کیا کہ ان کے مطلوب لوگوں کو ان کے حوالے کیا، بلکہ کچھ ان کو بتایا بھی ان کے بارے میں. تو اب انہوں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، وہ تو پروٹیکٹ کر رہے تھے. تو آج میں سمجھتا ہوں میں اپنی پالیسیز کو اپنے پاکستان فرسٹ کی جو بات ہے، جس طرح یو ایس اے فرسٹ کی بات کی جاتی ہے، تو پاکستان فرسٹ کی بات کی جائے اور پاکستان کے معاملات کو سنبھالا جائے. تو ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو امیجیٹ ہے وہ معاشی طور کے اوپر ایران کو بڑا نقصان ہوا، تو اس کا بھی پاکستان کے ساتھ ایک اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بڑی موقع کھائی. اور بہت ہی اچھا میں مبارکباد دیتا ہوں ٹیم کے اوپر، وزیر اعظم، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی فورسز، ان کے چیف اور باقی، یہ واقعی انہوں نے یہ بڑا کریڈیبل کام کیا. اور پاکستان کو ہر لحاظ سے فرسٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان یہ اٹیک نہ کرتا، اگر پاکستان اس طرح کی ریٹیلیشن نہ کرتا، تو یہ ایران سے اس کے بعد یہ کئی ہو سکتی تھیں. اور صرف ایران سے نہیں ہوتی تھی، افغانستان سے تو پہلی مسلسل ہو رہی ہیں. اب یہ ایران کو بھی ایک میسج جا چکا ہے، افغانستان کو بھی یہ میسج چلا گیا کہ یار یہ پاکستان کے پاس بہت کیپیبلٹی ہے. افغانستان کو تو اس چیز کا علم ہے، لیکن افغانستان کی اپنے کچھ معروضی حالات بھی ہیں، اور وہ کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسی وہاں پر پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ایک کیا کہا جائے، ایک ہجوم ٹائپ کی وہاں پر ایک لیڈرشپ ہے. لیکن پھر بھی اب ان کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ پاکستان یہ ایک پریمپٹیو جو ہے وہ اسٹرائک کر سکتا ہے. یونائٹڈ نیشن اس کا الاؤ کرتا ہے ہمیں. اور پاکستان پہ جس قسم کے اٹیکس ہوئے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، تو وہ ہم برداشت نہیں ہو سکتے. افغانستان میرا خیال ہے اس کے بعد افغانستان اپنے طور کے اوپر بھی اب اس کو کچھ تھوڑا سا وہ بھی رکے گا اس معاملے میں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہوا. اور اگر آئندہ بھی کوئی اس قسم کا اسٹرائک کی جائے تو پاکستان کو امیجیٹلی اس کا رسپونڈ کرنا چاہیے، اور بلکہ اس سے زیادہ شدت سے کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.